دیوانہ شاعر سعادت حسن منٹو۔ اگر مقدس حق دنیا کی متجسس نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے تو رحمت ہو اس دیوانے پر جو انسانی دماغ پر سنہرا خواب طاری کر دے۔ میں آہوں کا بیوپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ چمن کی ماندہ ہواؤں اپنے دامن سمیٹ لو کہ میرے آتشیں گیت دبے ہوئے سینوں میں ایک تلاطم برپا کرنے والے ہیں۔ یہ بے باک نغمہ درد کی طرح اٹھا اور باغ کی فضا میں چند لمحے تھر تھرا کر ڈوب گیا۔ آواز میں ایک قسم کی دیوانگی تھی، ناقابل بیان۔ میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے آواز کی جستجو میں ادھر ادھر نگاہیں اٹھائیں۔ سامنے چبوترے کے قریب گھاس کے تختے پر چند بچے اپنی ماماؤں کے ساتھ کھیل کود میں محو تھے۔ پاس ہی 2-3 گنوار بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف نیم کے درختوں کے نیچے مالی زمین کھودنے میں مصروف تھا۔ میں ابھی اسی جستجو میں ہی تھا کہ وہی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پھر بلند ہوئی۔ میں ان لاشوں کا گیت گاتا ہوں جن کی سردی دسمبر مستعار لیتا ہے۔ میرے سینے سے نکلی آہ وہ لو ہے جو جون کے مہینے میں چلتی ہے۔ میں آہوں کا بیوپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ آواز کنویں کے عقب سے آ رہی تھی۔ مجھ پر ایک رقت سی طاری ہو گئی۔ میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ سرد اور گرم لہریں بیک وقت میرے جسم سے لپٹ رہی ہیں۔ اس خیال نے مجھے کسی قدر خوفزدہ کر دیا کہ آواز اس کنویں کے قریب سے بلند ہو رہی ہے جس میں آج سے کچھ سال پہلے لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے دماغ میں جلیان والا باغ کے خونی حادثے کی ایک تصویر کھنچ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باغ میں فضا گولیوں کی سنسناہٹ اور بھاگتے ہوئے لوگوں کی چیخ پکار سے گونج رہی ہے۔ میں لرز گیا۔ اپنے کاندھوں کو زور سے جھٹکا دے کر اور اس عمل سے اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے میں اٹھا اور کنویں کا رخ کیا۔ سارے باغ پر ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے قدموں کے نیچے خشک پتوں کی سرسراہٹ سوکھی ہوئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے وہ نامعلوم خوف دور نہ کر سکا جو اس آواز نے پیدا کر دیا تھا۔ ہر قدم پر مجھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ گھاس کے سرسبز بستر پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں میرے پاؤں کے نیچے ٹوٹ رہی ہیں۔ یکایک میں نے اپنے قدم تیز کیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس چبوترے پر بیٹھ گیا جو کنویں کے ارد گرد بنا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں بار بار یہ عجیب سا شعر گونج رہا تھا، میں آہوں کا بیوپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ کنویں کے قریب کوئی متنفس موجود نہ تھا۔ میرے سامنے چھوٹے پھاٹک کی ساتھ والی دیوار پر گولیوں کے نشان تھے۔ چوکور جالی مندھی ہوئی تھی۔ میں ان نشانوں کو 20 مرتبہ دیکھ چکا تھا، مگر اب وہ نشان جو میری نگاہوں کے عین بالمقابل تھے 2 خونی آنکھیں معلوم ہو رہے تھے جو دور بہت دور کسی غیر مرئی چیز کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہوں۔ بلا ارادہ میری نگاہیں ان 2 چشم نما سوراخوں پر جم کر رہ گئیں۔ میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفتن پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلاب کی جھاڑیوں سے ایک دراز قد آدمی سر جھکائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے بڑے کوٹ کی جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر وہ یکایک ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پانی پیوں گا۔ میں فوراً چبوترے پر سے اٹھا اور پمپ کا ہینڈل ہلاتے ہوئے اس اجنبی سے کہا، آئیے۔ اچھی طرح پانی پی چکنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی میلی آستین سے منہ پوچھا اور واپس چلنے کو ہی تھا کہ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دریافت کیا، کیا ابھی ابھی آپ ہی گا رہے تھے؟ ہاں، مگر آپ کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پھر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے غیر معمولی طور پر نمایاں تھے میری قلبی واردات کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا۔ آپ ایسے گیت نہ گایا کریں، یہ سخت خوفناک ہیں۔ خوفناک؟ نہیں، انہیں ہیبت ناک ہونا چاہیے، جبکہ میرے راگ کے ہر سر میں رستے ہوئے زخموں کی جلن اور رکی ہوئی آہوں کی تپش معمور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شعلوں کی زبانیں آپ کی برفائی ہوئی روح کو اچھی طرح چاٹ نہیں سکیں۔ اس نے اپنی نوکیلی ٹھوڑی کو انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ اس شور کے مشابہ تھے
जो बर्फ के ढेले में तपती हुई सलाख गुजारने से पैदा होता है। आप मुझे डरा रहे हैं। मेरे ये कहने पर उस मर्द अजीब के हल्क से एक कहकहा नुमा शोर बुलंद हुआ। हा हा हा, आप डर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि आप इस वक्त उस मुंडेर पर खड़े हैं जो आज से कुछ अरसा पहले बेगुनाह इंसानों के खून से लिथड़ी हुई थी? यह हकीकत मेरी गुफ्तगू से ज़्यादा वहशत खेज़ है। ये सुनकर मेरे कदम डगमगा गए। मैं वाकई खूनी मुंडेर पर खड़ा था। मुझे खौफजदा देखकर वो फिर बोला, थर्राई हुई रगों से बहा हुआ लहू कभी फना नहीं होता। इस खाक के ज़र्रे ज़र्रे में मुझे सुर्ख बूंदें तड़पती नज़र आ रही हैं। आओ तुम भी देखो। ये कहते हुए उसने अपनी नज़रें ज़मीन में गाड़ दी। मैं कुएं पर से नीचे उतर आया और उसके पास खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। दफतन उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और बड़े धीमे लहजे में कहा, मगर तुम इसे नहीं समझ सकोगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। वो गालिबन मुझे उस खूनी हादसे की याद दिला रहा था जो आज से 16 साल कबल इस बाग में वाक़ हुआ था। उस हादसे के वक्त मेरी उम्र करीबन 5 साल की थी, इसलिए मेरे दिमाग में उसके बहुत धुंधले नुक़ूश बाकी थे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि उस बाग में अवाम के एक जलसे पर गोलियां बरसाई गई थीं, जिसका नतीजा करीबन 2000 अमवात थी। मेरे दिल में उन लोगों का बहुत एहतराम था जिन्होंने अपनी मादर वतन और जज्बे आज़ादी की खातिर जानें कुर्बान कर दी थी। बस इस एहतराम के अलावा मेरे दिल में हादसे के मुताल्लिक़ और कोई ख़ास जज्बा न था। मगर आज उस मर्द की अजीब गुफ्तगू ने मेरे सीने में एक हैजान सा बर्पा कर दिया। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि गोलियां तड़ातड़ बरस रही हैं और बहुत से लोग वहशत के मारे इधर उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिर कर मर रहे हैं। इस असर के तहत मैं चिल्ला उठा, मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। मौत भयानक है, मगर जुल्म उससे कहीं खौफनाक और भयानक है। ये कहते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह डाला है और मेरा सीना बिल्कुल खाली रह गया है। मुझ पर एक मुर्दनी सी छा गई। गैर इरादी तौर पर मैंने उस शख्स के कोट को पकड़ लिया और थर्राई हुई आवाज़ में कहा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आहों का व्यापारी, एक दीवाना शायर। आहों का व्यापारी, दीवाना शायर? उसके अल्फाज ज़ेरे लब गुनगुनाते हुए मैं कुएं के चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में उस दीवाने शायर का गीत गूंज रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना झुका हुआ सर उठाया। सामने सपीदे के 2 दरख्त हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। पास ही चमेली और गुलाब की खारदार झाड़ियों में हवा आहें बिखेर रही थी। दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की एक खिड़की पर निगाहें जमाए हुए था। शाम के खाकिस्तरी धुंधलके में वो एक साया सा मालूम हो रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने खुश्क बालों को उंगलियों से कंघी करते हुए गुनगुनाया, आह, ये सब कुछ खौफनाक हकीकत है, किसी सहरा में जंगली इंसान के पैरों के निशानात की तरह खौफनाक। क्या कहा? मैं इन अल्फाज को अच्छी तरह सुन न सका था जो उसने अपने मुंह ही मुंह में अदा किए थे। कुछ भी नहीं, ये कहते हुए वो मेरे पास आकर चबूतरे पर बैठ गया। मगर आप गुनगुना रहे थे। इस पर उसने अपनी आंखें एक अजीब अंदाज में सुकेड़ी और हाथों को आपस में जोर जोर से मलते हुए कहा, सीने में कैद किए हुए अल्फाज बाहर निकलने के लिए मुस्तरिब होते हैं। अपने आप से बोलना उस उलूहियत से गुफ्तगू करना है जो हमारे दिल की पहनाइयों में मस्तूर होती है। फिर साथ ही गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, क्या आपने उस खिड़की को देखा है? उसने अपनी उंगली उस खिड़की की तरफ उठाई जिसे वो चंद लम्हा पहले टकटकी बांधे देख रहा था। मैंने उस जानिब देखा। छोटी सी खिड़की थी जो सामने दीवार की खस्ता ईंटों में सोई मालूम होती थी। ये खिड़की जिसका डंडा नीचे लटक रहा है? मैंने उससे कहा। हाँ, यही, जिसका एक डंडा नीचे लटक रहा है। क्या तुम इस पर उस मासूम लड़की के खून के छींटे नहीं देख रहे हो, जिसको सिर्फ इसलिए हलाक किया गया था कि तरकश इस्तबदाद को अपने तीरों की कुव्वत परवास का इम्तिहान लेना था? मेरे अजीज़, तुम्हारी उस बहन का खून ज़रूर रंग लाएगा। मेरे गीतों के ज़ेरो बम में उस कमसिन रूह की फड़फड़ाहट और उसकी दिलदोस्त चीखें हैं। ये सुकून के दामन को तार तार करेंगे। एक हंगामा होगा, सीने गीती शक हो जाएगा। मेरी बेलगाम आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं। आओ देखो, इस सीने में कितनी आग सुलग रही है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कोट के अंदर ले जाकर अपने सीने पर रख दिया। उसके हाथों की तरह उसका सीना भी गैर मामूली तौर पर गर्म था। उस वक्त उसकी आंखों के डोरे बहुत उभरे हुए थे। मैंने अपना हाथ हटा लिया और कांपती हुई आवाज़ में कहा,
آپ علیل ہیں، کیا میں آپ کو گھر چھوڑاؤں؟ نہیں میرے عزیز، میں علیل نہیں ہوں۔ اس نے زور سے اپنے سر کو ہلایا۔ یہ انتقام ہے جو میرے اندر گرم سانس لے رہا ہے۔ میں اس دبی ہوئی آگ کو اپنے گیتوں کے دامن سے ہوا دے رہا ہوں کہ یہ شعلوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ درست ہے، مگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں۔ اس سردی میں آپ کو بہت زیادہ بخار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ڈورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ اسے کافی بخار ہے۔ اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھوس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے؟ میرے عزیز، ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر آنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے تھے کہ میں علیل ہوں؟ ہا ہا ہا، علالت! کاش کہ سب لوگ میری طرح علیل ہوتے۔ جائیے، آپ ایسے نازک مزاج میری آہوں کے خریدار نہیں ہو سکتے۔ مگر وگر کچھ نہیں، وہ دفتن جوش میں چلانے لگا۔ انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے ہو جو کھوکھلے قہقہوں اور پھیکے تبسموں کے خریدار ہو۔ ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر تمہاری خوابیدہ سماعت میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ آؤ، اپنی روحوں کو میری آہوں کی آنچ دو، یہ انہیں حساس بنا دے گی۔ میں اس کی گفتگو کو غور سے سن رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان و مضطرب کیوں ہیں۔ بیشتر اوقات ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 25 برس کے قریب ہوگی۔ داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں۔ گال اندر کو پچکے ہوئے، ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا، ناک نوکیلی، آنکھیں بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی، سر پر خشک اور خاک آلودہ بالوں کا ایک ہجوم۔ بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہو رہا تھا، ایک دیوانہ شاعر، جیسا کہ اس نے خود اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا۔ اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے۔ آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہاں، آپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے میاں۔ میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں، میں انقلابی ہوں، میں انقلابی ہوں، مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اسکول کے ایک طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معانی سے تم بھی نہ آشنا ہو۔ انقلابی وہ ہے جو ہر ناانصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے۔ انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں، سب آسمانوں، سب زبانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو۔ انقلابی سماج کے قصاب خانے کی ایک بیمار اور فاقوں مری بھیڑ نہیں ہے، وہ ایک مزدور ہے، تنو مند، جو اپنے آہنی ہتھوڑے کی ایک ضرب سے ہی ارضی جنت کے دروازے وا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہ منطق، خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں۔ انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ یہاں پر موجود ہے، اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں۔ کون ہے جو اب اس کو روک سکتا ہے؟ یہ بند باندھنے پر نہ رک سکیں گی۔ اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑ کر اس کی شکلیں تبدیل کر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے۔ شام کی تاریکی بتدریج بڑھ رہی تھی، نیم کے درخت کپکپا رہے تھے، شاید میرے سینے میں ایک نیا جہاں آباد ہو رہا تھا۔ اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے، اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں۔ شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے اس سرخ کھاد کی بہت ضرورت محسوس ہوگی۔ آہ، وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آہوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کی منڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں۔ اگر تمہیں اپنی روح کی بالیدگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا۔ ان کا احساس پتھرا گیا ہے، مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیشتر اس کے کہ میں اس سے کوئی اور بات کرتا، وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ باغ کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ میں سر جھکائے ہوئے خدا معلوم کتنا عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دلنواز خوشبو میں گھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا، زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔
اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے پر جڑ دو، ڈھاؤ، کھودو، چیرو، مارو، میں آہوں کا بیوپاری ہوں۔ نئی دنیا کے معماروں، کیا تمہارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے؟ لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطعاً یاد نہیں۔ والد کا بیان ہے کہ میں اس روز گھر بہت دیر سے آیا تھا۔